گر جاؤں گا۔ وہ زیور کم سے کم بھی ہوتا تو 15 سے 20 لاکھ کا ضرور تھا، اور اگر میں پکڑا جاتا تو یقیناً مجھے 3-4 سال کی جیل ضرور ہوتی۔ میں ٹرین کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا جب اچانک سے ٹرین کا ہارن بجا، اور اسٹیشن میں داخل ہونے والی لڑکی کو دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ وہ اینی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ اس نے خود پر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ٹرین کو چلتے ہوئے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی ٹرین کے پاس آئی۔ اتفاق یا قسمت کہ وہ اسی دروازے کے پاس بھاگ رہی تھی جہاں میں کھڑا تھا۔ کہنے لگی، اپنا ہاتھ دو، مجھے ٹرین میں سوار ہونا ہے، پلیز میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ تیز تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیگ میں اپنے کندھے پر لٹکا چکا تھا، اور اوپر سے میں نے کالے رنگ کی شال بھی چڑھا رکھی تھی، اس لیے ایک ہاتھ سے میں نے ٹرین کے دروازے کا اسٹینڈ پکڑا، دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ میں تقریباً باہر کی طرف لٹک چکا تھا۔ اس کا ہاتھ تھاما، جلدی سے اسے ٹرین کے اندر سوار کر لیا۔ ٹرین میں چڑھتے ہی وہ ایک دم میرے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہاں سے اندر کی جانب جانے لگی، لیکن چند قدم اندر بڑھائے تھے کہ پلٹ کر پھر سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی، تم وہی ہو نا، موبائل ریپیئرنگ کرنے والے؟ میں نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ ٹھیک لگا تھا، لیکن وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ میں تو اسی کی خاطر کوشش کر رہا تھا۔ زیور کا بیگ اب بھی میری اس کالے رنگ کی شال میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، تم میری مدد کرو گے؟ میں تمہیں بہت پیسہ دوں گی، جتنا تمہیں چاہیے۔ میں نے کہا، کیسی مدد؟ کہنے لگی، مجھے میرے محبوب سے ملوا دو، میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہنے لگی، میرے والد چند روز بعد میرا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں صرف اس کی خاطر۔ پلیز تم مجھے بھی اپنے گاؤں لے جاؤ، وہ مجھے تمہارے گاؤں میں آ کر لے جائے گا۔ میرے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں یہ سب کے سب تمہیں دے دوں گی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اسی ٹرین کے اندر لے گیا اسے۔ ہم ایک برتھ پر جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب ٹکٹ چیکر یہاں آیا تو نہ میرے پاس ٹکٹ تھی اور نہ ہی اینی کے پاس۔ جب ٹکٹ چیکر اینی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ٹکٹ دکھائیں۔ میں نے کہا، یہ میرے ساتھ ہے۔ کہنے لگا، تو پھر آپ دکھا دیں۔ میں نے کہا، آپ ہماری ٹکٹ نئی بنا دیں۔ کہنے لگا، نئی کیوں بنا دوں؟ میں نے کہا، بس ٹکٹ خریدنے لگے تھے، پلیٹ فارم پر ٹرین لگ چکی تھی۔ اس ٹکٹ چیکر نے اپنے کندھے اچکائے، پوچھنے لگا، کہاں جاؤ گے؟ میں نے اپنے گاؤں کا نام لیا۔ جب اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا ID کارڈ اسے پکڑا دیا۔ میں نے کہا، مسٹر اینڈ مسز حسن کے نام کی ٹکٹ بنا دیں۔ یہ سن کر اینی کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں وہیں